حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں، بے شک یہ تیرے دین کی اصل ہے۔ میں نے عرض کی اور نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اللہ کثرت سے کیا کرو کہ یہ تمہارے لیے آسمانوں اور زمین میں نور ہوں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا جہاد کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کم ہنسا کرو کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ اور چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ میں نے عرض کی مزید نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا اچھی بات کے علاوہ خاموش ہی رہو کہ خاموشی تمہارے شیطان سے ڈھال اور دینی کاموں میں تمہاری مددگار ہے۔ تو یہ نصیحتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان نصیحتوں پر عمل کرنا ہے، خاموشی اختیار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرے، اور فرمایا کم ہنسا کرو کہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ اور چہرے کو بے نور کر دیتا ہے۔ لہذا یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے تاکہ دلوں میں عشق رسول پیدا ہو، قرآن پاک کی محبت پیدا ہو، نماز کی محبت پیدا ہو، اور ہاتھ ایک دفعہ ذرا پھر شیطان کو تھوڑا نا جھٹکا دینا ہے کہ دوبارہ پھر نیت کرنی ہے کہ میں نے نماز کا پکا ارادہ آج دعوت اسلامی کے اجتماع سے کر کے جانا ہے، تو نیت کرنی ہے کہ مالک پیارے محبوب کا صدقہ میری غلطیاں تو معاف کر دے، اور میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پورے زور سے علی پور کے دیوانوں کا تو عشق مشہور ہے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد ہم فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، آج کے بعد ہم برائی کے کاموں کے قریب نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس نیت پر اجر عطا فرمائے، اور ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے، ان کو اجتماع کے ادب آداب آ جائیں، اللہ ان کو ادب نصیب کرے اجتماع کا، ان کو اللہ کو اچھی تربیت کا ماحول دے دے، جن کو دینی اجتماع کا ادب نصیب ہو جائے، دینی اجتماع کے آداب پتہ چل جائیں۔